بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد، آپ حضرات کے سامنے عقیدہ امامت کے حوالے سے پہلا سبق گزر چکا تھا. آج انشاءاللہ کچھ اور بنیادی باتیں گویا کہ عقیدہ امامت پر دوسرا سبق ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اپنے اماموں سے متعلق چند عقائد رکھتے ہیں. نمبر 1، امام معصوم ہوتا ہے. نمبر 2، منصوص من اللہ ہوتا ہے. نمبر 3، مفترض الطاعہ ہوتا ہے. نمبر 4، اس پر وحی کا نزول ہوتا ہے. نمبر 5، اسے حلال و حرام کا اختیار ہوتا ہے. اور نمبر 6، وہ کسی آیت یا حکم کو منسوخ کر سکتا ہے. تو ان میں سے آج 2 پر گفتگو کرتے ہیں کہ ان کا امام معصوم ہوتا ہے اور ان کا امام منصوص من اللہ ہوتا ہے. یہ جو میں نے عقیدہ ان کے اماموں سے متعلق بیان کیا ہے، یہ کوئی اپنی طرف سے بیان نہیں کیا بلکہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. چند حوالہ جات انہی کی کتابوں سے سماعت فرمائیں، اس لیے کہ گھر کی گواہی زیادہ معتبر ہوتی ہے. لہٰذا پہلا عقیدہ ان کا اماموں سے متعلق کہ امام معصوم ہوتا ہے. اصول کافی ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 200 ہے. اس کے اندر امام رضا کا ایک طویل خطبہ نقل کیا گیا ہے کہ جس کے اندر اماموں کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، مناقب بیان کیے جا رہے ہیں. اسی کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے، الامام المطہر من الذنوب والمبرأ عن العیوب، کہ امام جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، عیبوں سے بری ہوتا ہے. اس کے اندر کسی قسم کا گناہ بھی نہیں ہوتا، کسی قسم کا عیب بھی نہیں ہوتا. اسی طرح آگے چل کر اسی کے تحت لکھتا ہے فَهُوَ معصوم، کہ امام معصوم ہوتا ہے. مؤید موفق، اسے تائید و توفیق حاصل ہوتی ہے. مسدد، اسے سیدھے راستے پر رکھا جاتا ہے. قد امین من الخطایا والزلل والاسہار، وہ پھسلنے سے اور غلطیوں سے محفوظ ہوتا ہے. یخصہ اللہ بذالک، اللہ نے ان کو ان اوصاف کے ساتھ خاص اس وجہ سے کیا، لیکون حجتہ علی عباد، تاکہ یہ بندوں پر حجت ہو جائیں. اس لیے کہ بندوں نے ان کی اتباع کرنی ہے. یہ گناہوں سے پاک ہوں گے تو بندے ان کی اتباع کریں گے. اسی طرح علامہ باقر مجلسی کی کتاب ہے بحار الانوار، اس کے اندر کتاب الامامہ میں ایک باب کا عنوان ہے کہ ائمہ علیہم السلام کو عصمت لازم ہے، یعنی جو امام ہوگا وہ معصوم ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی امام ہو اور معصوم نہ ہو. اسی باب میں عیون الاخبار کے حوالے سے ایک مرفوع روایت نقل کی جاتی ہے جس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں وَهُمُ الْمَعْصُومُونَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطِيَّةٍ، کہ وہ سارے کے سارے ہر گناہ سے، ہر خطا سے پاک ہوتے ہیں. یہ بحار الانوار کی جلد نمبر 25 ہے، صفحہ نمبر 193 ہے. اسی طرح آگے چل کر صفحہ نمبر 209 کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، اعلم ان الامامیۃ رضی اللہ عنہم اتفقوا علی عصمت الائمۃ علیہم السلام، کہ جو امامیہ ہیں وہ سارے کے سارے اماموں کے معصوم ہونے پر متفق ہیں. اسی باب میں اعتقادات الصدوق سے نقل کیا گیا ہے اعتقادنا فی الانبیاء والرسل والائمۃ علیہم السلام، کہ ہمارا عقیدہ انبیاء سے متعلق، ہمارا عقیدہ رسولوں سے متعلق، ہمارا عقیدہ ائمہ سے متعلق یہ ہے انہم معصومون، کہ بے شک وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. مطہرون من کل دنس، ہر گندگی سے پاک ہوتے ہیں. وانہم لا یذنبون ذنبا صغیرا ولا کبیرا، اور بے شک وہ نہ ہی چھوٹا گناہ کرتے ہیں نہ ہی بڑا گناہ کرتے ہیں. اسی طرح دوسرا عقیدہ ان کا اپنے امام سے متعلق ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں صرف معصوم بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں
اور منصوص من اللہ بھی انبیاء علیہم السلام ہیں، کوئی امام منصوص من اللہ نہیں ہوتا۔ بہرحال ان کے ہاں ان کا امام منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ اصول کافی میں ہے ایک باب کا عنوان ما نص اللہ عز وجل ورسولہ علی الائمۃ علیہم السلام واحدا فواحدا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے اماموں پر یکے بعد دیگرے نص فرمائی ہے، تصریح فرمائی ہے۔ لہٰذا اس عقیدے کے اندر امامیہ کی منطق یہ ہے کہ جو بندہ معصوم ہوتا ہے اس کی عصمت ایسے معلوم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عصمت معنوی چیز ہے، کوئی ظاہراً موجود نہیں ہوتی کہ اسے پہچانا جا سکے۔ اس لیے امام کا جب وہ معصوم ہے تو منصوص من اللہ ہونا بھی ضروری ہے۔ بحار الانوار اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 194 میں ہے، حضرت امام علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ایک روایت اسی مضمون سے متعلق ہے۔ اس میں انہوں نے فرمایا الامام منا، ہم میں سے جو امام ہوگا لا یکون الا معصوما، وہ معصوم ہی ہو سکتا ہے، ولیست العصمت فی ظاہر الخلقہ، اور عصمت جو ہے یہ ظاہراً خلقت پر نہیں ہوتی، فیعرف بہا کہ اسے پہچانا جائے، فلذلک لا یکون الا منصوصا، اس وجہ سے امام کا منصوص من اللہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ان کے اماموں سے متعلق دو عقائد انہی کی کتابوں سے میں نے ثابت کیے ہیں۔ آگے انشاءاللہ جو باقی عقائد ہیں ان پر بھی حوالہ جات آ جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں تمام عقائد سمجھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور غیر کے عقائد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔